بلا حاضری کے لیے باوجہ بلند درود پڑھ دیجئے محمد والا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون درود پڑھ دیجئے محمد والا. عزیزان گرامی قدر آج آپ کی دعاؤں سے ہماری طبیعت کچھ بحال ہوئی ہے اور پروردگار انشاءاللہ سبھی مریضوں کو شفاء کامل اور عاجلہ عطا فرمائے. اور یہ بھی روایات کے اندر آیا ہے کہ جو مومن اپنے کسی مومن بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو پھر آسمان کے 2,00,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جس نے دوسروں کے لیے دعا کی ہوتی ہے. تو یقیناً پروردگار آپ کی انشاءاللہ لاکھوں حاجتیں برابر فرمائے اور آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. چونکہ آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کے حوالے سے بہت ساری گزارشات ہیں، اسی طریقے سے روز جمعہ کے حوالے سے بہت ساری عرائض ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ چند ایک باتوں کو بیان کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف آ جائیں. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ فضل علی علی سائر الامم کفضل یوم الجمعۃ علی سائر الایام. فرمایا کہ علی کو ساری امت پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے کہ جیسی جمعے کے دن کو باقی دنوں پر حاصل ہے. اور جمعے کے دن کو معمولی نہ سمجھے گا. جمعے کے دن حتیٰ روایات کے اندر آیا ہے، نبی نے ایک اور مقام پہ شاہ فرمایا ہے کہ یوم الجمعۃ سید الایام. جمعے کا دن وہ ہے کہ جو تمام دنوں کا سردار بنایا گیا ہے. اللہ اکبر. دنوں کا سردار جمعہ ہے اور علی آپ کی مثال جمعے کی طرح ہے، یعنی جمعے کا دن دنوں کا سردار اور آپ وہ ہیں جو انسانوں کے سردار ہیں. وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الضُّحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ. حتیٰ جمعے کا دن اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ یوم الضحیٰ یعنی روز قربانی سے اور یوم فطر یعنی رمضان کے بعد جو عید آتی ہے اس دن سے بھی زیادہ بابرکت دن ہے جمعے کا دن. اس لئے جمعے کے دن اعمال انجام دینے کا بہت زیادہ ثواب ہے. چھڑے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میں فرماتے ہیں کہ ہمارے والد بزرگوار انتظار فرمایا کرتے تھے کہ جمعے کا دن آئے تو پھر جمعے کے دن ہم صدقہ نکالیں. یعنی بڑی عجیب بات ہے، ہمارے وہ امام کہ جو ہر نیکی میں پہل کرنے والے تھے لیکن جمعے کے دن کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے جمعے کے دن کا انتظار کیا کرتے تھے. جب جمعے کے دن آتا تھا تو بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام دنوں کے مقابلے میں جمعے کے دن صدقہ و خیرات کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے.
پھر اسی طریقے سے نماز جمعہ پڑھنا یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. پورا سورہ جمعہ موجود ہے, اس کی تلاوت کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. حتیٰ اگر کسی نے نماز جمعہ میں شرکت نہیں کی ہے تب بھی روایات کے اندر آیا ہے کہ سورہ جمعہ کی تلاوت کریں, اور تلاوت کریں تو عام طور پر یہ کوشش کیا کریں کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی ضرور اس کا پڑھیں. ایک صاحب تھے, جب یورپ گئے تو یورپ میں جانے کے بعد ان کو ایک یہودی ٹکرائے. اس یہودی نے کہا کہ آپ جو جمعے کے دن ہم پر لعن طعن کرتے ہیں نا, اس کی وجہ سے ہم آپ سے بڑے ناراض ہیں. تو کہا ہم کون سے لعن طعن کرتے ہیں؟ کہا کہ ہر جمعے کو آپ سورہ جمعہ جو پڑھتے ہیں اس میں ہماری تو ذکر ہوتا ہے. جنہوں نے پڑھا ہے, جن کو ترجمہ اندازہ ہے, ان کو معلوم ہے کہ قرآن کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے رسول ان سے کہیے کہ جو یہودی ہیں اگر یہ اپنے آپ کو بڑے اللہ کے چہیتے مانتے ہیں تو اللہ سے ملاقات کا تو ایک ہی ذریعہ ہے کہ موت کی تمنا کریں. ان سے کہیں کہ یہ بھی موت کی تمنا کریں اگر یہ اپنے معاملے کے اندر سچے ہیں. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا, اور یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, جو انہوں نے بھجوائے ہیں اپنے نامہ اعمال, اس کی وجہ سے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. اور پھر اسی سورہ کے اندر کہا کہ وہ لوگ کہ جو تورات کو پڑھتے ہیں لیکن تورات پر عمل نہیں کرتے, ان کی مثال ان گدھوں کی طرح ہے جن کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہو. تو کہا ہمیں تو کبھی یہ کہا گیا کبھی وہ کہا گیا, تو آپ تو ہر جمعے کو ہم پر لعن طعن کرتے ہیں. وہ ہمارے عالم علم بڑے پرخلوص تھے, بڑے پرمانہ تھے. انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا, کاش آپ نے پورے سورہ جمعہ کو آخر تک پڑھا ہوتا. اور جنہوں نے پورے سورہ جمعہ کی تلاوت کی ہے, اس کے ترجمے کو پڑھا ہے, ان کو اندازہ ہے کہ اسی سورہ جمعہ کے اندر جس میں بے عمل یہودیوں پر لعنت بھیجی جا رہی ہے, وہی سورہ جمعہ کہہ رہا ہے کہ بعض بے عمل مسلمان بھی ہیں, ان پر اللہ کی لعنت ہو. تو صرف یہودیوں پر لعنت نہیں ہے, اگر یہودی اپنے دین پر عمل کریں تو وہ بھی ٹھیک ہے, اگر مسلمان بھی اپنے دین پر عمل کریں تو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن وہ یہودی بھی بدبخت ہے جو اپنے دین پر عمل نہ کرے, اور وہ مسلمان بھی بدبخت ہے کہ جو اپنے دین پر عمل نہ کرے. پہلے تک جتنے یہودی آئے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہودیت پر عمل کیا کرتے تھے, جو ان کی کتاب تحریف شدہ نہیں تھی اسی پر عمل کیا کرتے تھے. تو اگر تحریف شدہ ہونے سے پہلے والی کتاب پر عمل کر رہے ہوتے تو ان یہودیوں کے لیے بھی جنت ہوتی. اسی طریقے سے مسلمان بھی اگر قرآن پر, رسول کی باتوں پر اور اہل بیت کی باتوں پر عمل کریں گے تو یہ جنتی کہلائیں گے, ورنہ مسلمان اگر صرف نام کے ہوں گے تو قرآن خود ایسے مسلمانوں پر لعنت بھیجتا ہے. اور سورہ جمعہ کے اختتام کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. بعض ایسے مسلمان بھی ہیں جو یا رسول اللہ آپ کے پیچھے کھڑے رہ کے نماز پڑھتے ہیں, لیکن یہ نماز کے دوران جب تجارتی کاروان کو آتا ہوا دیکھتے ہیں یا لہو و لعب کی محفلوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو چھوڑ کر ان چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. ایسے مسلمانوں سے کہیے کہ انہیں نہ تجارت فائدہ دے گی نہ لہو و لعب فائدہ دے گی. اگر یہ اللہ کے ساتھ رہیں گے تو انہیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا, آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. واللہ خیر الرازقین, کیونکہ پروردگار ہی بہترین رزق دینے والا. مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو قرآن کریم نے بھی کہا ہے کہ انسان صرف زبانی مؤمن نہ ہو بلکہ اس پر عمل کرنے والا بھی ہو. 11ویں سرکار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں بھی صلوات, میری شائع نشان نہیں, محمد و آل محمد کی شائع نشان پڑھ دیجئے گا. سرکار کا جب زمانہ آیا تو اس کے اندر بہت ساری مختلف چیزیں ہیں. اس میں سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے تمام ائمہ میں سب سے کم مدت امامت اگر کسی کو ملی ہے تو امام حسن عسکری کو ملی. جی, سب سے کم مدت امامت صرف 6 سال. صرف 6 سال کے اندر آپ نے امامت کے فرائض کو انجام دیا. اور سب سے زیادہ کسے ملی تھی؟
ہمارے معروف یہ ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ چھٹی سرکار کو ملی تھی، لیکن سب سے زیادہ مدت امامت جو تھی وہ ہمارے 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. 7ویں سرکار کی 35 سال، چھٹے امام کی 34 سال. ٹھیک ہے. اور پھر 8ویں سرکار کی بہت زیادہ مدت امامت تھی، پھر 5ویں سرکار کی بہت زیادہ مدت امامت تھی، لیکن سب سے کم مدت امامت 11ویں سرکار کی تھی. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ 11ویں سرکار کی شہادت کی تاریخ کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تقریباً سبھی متفق ہیں. ورنہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جتنے بھی ائمہ ہیں سب کی تاریخ ولادت کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں، سب کی تاریخ شہادت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. اور جو محققین ہیں، جو علماء کرام ہیں، وہ میری بات کی تائید کریں گے، حتیٰ بڑی بڑی مشہور تاریخیں جس پر تقریباً عوام متفق ہے، لیکن اگر کتابوں کو ٹٹولا جائے تو اندازہ ہوگا کہ نہیں، ان کی شہادت کی اور بھی روایات موجود ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا تاکہ ذہن زیادہ مشوش نہ ہو، لیکن ہر ایک تحریک شہادت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. حتیٰ سیدہ کائنات کے جن کی صرف 2 تاریخ شہادت منائی جاتی ہے، یا 75 دن کے عنوان سے یا 95 دن کے عنوان سے، جو محققین انہوں نے تحقیق کی بیان کیا کہ جناب سیدہ کی تاریخ شہادت کے بارے میں 19 اقوال ہیں، 19 مختلف تاریخیں ہیں. اور ہمارے جو برادران ہیں زیادہ تر وہ جو تاریخ مناتے ہیں رسول اللہ کے 6 مہینے کے بعد مناتے ہیں. بعض میں ہے کہ 40 دن کے بعد، بعض میں اسی طریقے 70 دن کے بعد، 75 دن کے بعد، 80 دن کے بعد، 95 دن کے بعد. تو 19 اقوال ہیں جناب سیدہ کائنات کی شہادت کے بارے میں. اسی طریقے سے مولا رضا کی بات کی جائے، مولا رضا کی تاریخ شہادت کے بارے میں 10 اقوال پائے جاتے ہیں. اس طرح سے ہمارے ہر امام کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن ہمارے 2 امام ایسے گزرے ہیں کہ جن کی تاریخ شہادت پر کوئی اختلاف نہیں. بڑی عجیب بات ہے. 2 ہمارے امام ایسے گزرے ہیں کہ جن کی تاریخ شہادت کے بارے میں تقریباً تمام ہی محققین متفق ہیں. ایک امام حسن عسکری علیہ السلام اور دوسرے امام حسین علیہ السلام. اور کمال کی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو مدینہ سے بہت دور لے جا کر شہید کر دیا گیا، اور کوشش یہ تھی کہ کربلا کے باہر یہ خبر پھیلنے ہی نہ پائے. باقاعدہ کامل الزیارت کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا منصوبہ یہ تھا کہ کربلا میں حسین کو شہید کر دیا جائے اور پھر شہادت کا واقعہ کربلا سے باہر نکلنے نہ پائے. لیکن وہ حسین جس کو غربت میں لے جا کر شہید کر دیا گیا، اس طرح سے شہید کیا گیا کہ سارے مردوں کو بھی قتل کر دیا گیا ہے، اس کی شہادت پر آج پوری دنیا متفق ہے. اور نہ صرف یہ کہ پوری دنیا تاریخ شہادت پر متفق ہے، بلکہ پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں تو صرف حسین مظلوم ہی کی زیارت پر جاتے ہیں. جتنی تعداد میں مولا حسین کے زائرین موجود، اتنی تعداد میں کسی اور جگہ کے زائرین نہیں ہیں. تو ایک مولا امام حسین ایسے ہیں کہ جن کی تاریخ شہادت پر سب متفق ہیں. دوسرے ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام وہ ہے جن پر سب متفق ہیں. اور امام حسن عسکری پر کیوں متفق ہیں؟ کیسے ہو گیا کام؟ وہاں پر تو شہزادی ثانیہ زہرا موجود تھی، مولا سید سجاد موجود تھے، لہٰذا وہ بتاتے رہے کہ 10 محرم کو عاشور کے دن ہمارے جد کو، ہمارے بابا کو، ہمارے بھیا کو شہید کیا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ ظالموں نے بھی جو ایک کام کیا اس کی وجہ سے بھی تاریخ شہادت طے ہو گئی. وہ کیا کہ بنی امیہ والوں نے بھی کام کیا کہ عاشور کے دن ہی کو عید کا دن قرار دیا. ان کے عید کے دن منانے سے پتہ چل گیا نواز رسول کو مارا گیا تھا تو 10 محرم ہی کو مارا گیا تھا. تو ظالموں نے بھی جو کام کیا اس کی وجہ سے مولا حسین کی تاریخ شہادت معین ہو گئی. امام حسن عسکری کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ امام عسکری کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ سارے ظالموں کی نظر اس بات پر تھی کہ جیسے ہم 11ویں کو شہید کریں گے، کوئی ایسا کھڑا ہو جائے گا جو ہماری حکومتوں کو گرا دے گا. کیونکہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ ہمارے 11ویں کے بعد جو 12واں آنے والا ہے وہ ظالموں کو تہس نہس کرے گا، عدل اور انصاف کی حکومت قائم کرے گا. اس لیے ہر جگہ پر یہ خبر پھیلی ہوئی تھی کہ 11ویں سرکار کو شہید کیا جا رہا ہے. 11ویں سرکار کے بعد جو 12واں آئے گا وہ فوراً سے ظلم و ستم کا خاتمہ کرے گا. اس لیے جس طرح سے امام حسین کی شہادت کی تاریخ کے بارے میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا، 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ کے بارے میں بھی کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا. مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد.
اور یہ بھی دیکھیے گا قدرت کا کتنا پیارا انتظام ہے کہ حسین 14 معصومین میں سے 2 ہی حسن گزرے ہیں. ٹھیک ہے، 2 ہی حسن گزرے ہیں. حسین کے انقلاب سے پہلے بھی حسن پہلے آئے، حسن سامنے آئے، اور آخری انقلاب مہدی سے پہلے بھی حسن عسکری سامنے آئے. دونوں انقلاب سے پہلے اگر ضرورت پیش آئی تو سرکار حسن کی ضرورت پیش آئی. اور امام حسن کی زندگی کے اندر پھر واقعات بہت سارے، جس طریقے سے کل میں آپ کی خدمت بیان کر رہا تھا کہ معجزات سے بھری ہوئی ہے زندگی. ابو ہاشم جعفری تو بلکہ کہتے ہیں، ابو ہاشم جعفری کا کل بھی ذکر آیا تھا، آج بھی ذکر آ رہا ہے. اور ابو ہاشم جعفری کو جعفری بھی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے جد امجد ہوتے ہیں حضرت جعفر طیار. جعفر طیار کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے جعفری. ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں کسی بھی محفل میں امام کی نہیں گیا اور کسی بھی بزم میں نہیں بیٹھا، جب امام کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں میں نے ہمیشہ امام کا کوئی نہ کوئی معجزہ دیکھا. ہمیشہ امام کی خدمت میں جب بھی حاضر ہوا کوئی نہ کوئی کرامت دیکھی. ایک مرتبہ ابو ہاشم جعفری، جس طرح سے کل میں آپ کی خدمت بیان کر رہا تھا، زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ دل کے حال سے واقف ہے. ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں میں پیچھے امام عسکری کی گزر رہا تھا. خود بھی جعفر طیار کی اولاد ہے، کوئی معمولی انسان نہیں ہے. کہہ رہا میں پیچھے جا رہا تھا، میرے ذہن میں خیال آیا میرے اوپر قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے، کوئی ایسا وسیلہ مل جائے کہ میرا قرض ادا ہو جائے. ابھی یہ ذہن میں خیال آنا تھا، امام نے اپنی عصا سے زمین میں ایک دائرہ بنایا. دائرہ بنا کر کہا کہ اس دائرے کو کھودو اور اس میں سے جو چیز ملے وہ لے لو. کہتے ہیں کہ جہاں دائرہ بنایا گیا تھا میں نے وہاں کھودائی کرنا شروع کی. جیسے تھوڑا سی میں نے کھودائی کی، کیا دیکھا کہ ایک سونے کا ٹکڑا موجود. میں نے وہ سونے کا ٹکڑا اپنے پاس رکھ لیا. پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ کاش اور مستقبل کے جو معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں. ابھی سردیاں آنے والی ہیں، سردیوں کے کپڑوں کی ضرورت پیش آئے گی، اور بھی خرچے ہیں اس کی ضرورت پیش آئے گی. ابھی یہ خیال آنا تھا کہ امام نے اپنی عصا سے ایک اور دائرہ بنایا، کہا کہ یہاں پر کھدائی کرو. اور ابو ہاشم جعفری، شیعوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے، یہ نہیں کہتے کہ کوئی آسمان ہی سے چھپڑ پاڑ کر ملے گا. امام اگر زمین کو اشارہ کرے تو زمین سونا بن جائے. اس لئے امام نے جیسے ہی اشارہ کیا کہ یہاں پر اب کھدائی کرو، اسے کھدائی کی تو کھدائی کرنے کے نتیجے میں چاندی کا ٹکڑا ملا. اور ابو ہاشم جعفری کہتا ہے کہ اب میرا گزارا ہو گیا، میرے ماضی کے معاملات بھی ٹھیک ہو گیا، مستقبل میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. کہتا ہے جب میں گھر پہنچا تو جتنا مجھے سونے کا ٹکڑا دیا گیا تھا بالکل اسی سونے کے ٹکڑے سے میرا سارا قرض ادا ہو گیا. ایک درہم بھی کم نہیں پڑا. اور جتنا مجھے چاندی کا حصہ دیا گیا تھا بالکل اسی حصے سے میرے سارے سردیوں کے انتظامات بھی ہو گئے، کوئی ایک درہم بھی کم نہیں. امام جو اشاروں کے اندر جانتے ہو کہ کس کو کتنے رزق کی ضرورت ہے اور کس کو کتنے مال کی ضرورت ہے، کیا وہ امام نہیں جانتے ہوں گے کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو پریشان حال ہیں اور کتنوں کو پریشانی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور کتنے ایسے ہیں کہ جو صبر کا مظاہرہ کریں گے تو ان کو جنت کے اندر اس کی بہترین پاداش ملے گی. مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ایک اور مل کے صلوات پڑھ دیجئے گا محمد و آل. اور امام کی زندگی میں معجزات بہت زیادہ ہیں، لیکن دیکھیے گا میں آج ایک نئے زاویے سے آپ کی خدمت بات بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں اگر ہم ائمہ اطہار علیہم السلام کی معجزات بیان کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ جو ہم کرامات بیان کرتے ہیں اس کا ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام کی ہمیں صحیح طرح سے معرفت ہو سکے، ہم سمجھ سکیں کہ ہمارے زمانے کا حجت خدا کون ہے. اور معرفت حاصل کرنے کے بعد ہم جب یہ جان لیں گے کہ ہمارا امام یہ ہے، اور امام کے جتنے باتیں آیات قرآنی میں بیان ہوئی، احادیث میں بیان ہوئی، اس کے بعد ہمارا ایک تعلق پیدا ہوگا اپنے امام سے. ہم جب شکایت کریں گے تو کسی اور سے شکایت نہیں کریں گے، اپنے امام سے شکایت کریں گے.
جب ہم وسیلہ بنائیں گے تو کسی اور کو وسیلہ نہیں بنائیں گے، اپنے امام کو وسیلہ بنائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے بطور خاص اپنے نوجوانوں سے، دیکھیے گا آج کل ہمارے ممبروں سے صحیح ہے اہل بیت کی تعلیمات بیان ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف سے بہت سارے اہل بیت کے مقام کو بیان کرنے کی خاطر، اہل بیت کی شان کو بیان کرنے کی خاطر، جو اہل بیت کے رستے پر چلنے والے علماء کرام ہیں، اہل بیت کے رستے پر چلنے والے اصحاب کرام ہیں، اہل بیت کے رستے پر چلنے والے مومنین کرام ہیں، ان کی اتنی زیادہ تضحیق کر رہے ہیں، ان کی اتنی زیادہ تحقیر کر رہے ہیں کہ جس سے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ہمیں صرف امام کے ہی کانسیپٹ کو ذہن میں رکھنا ہے، جو ان کے راستے پر چلنے والا ہے اس کی کوئی عظمت، اس کی کوئی تعریف نہیں ہے. جبکہ یاد رکھیے گا ہمارا عقیدہ یہ ہے، اگر خدا چاہتا تو سارے کے سارے کام دنیا میں جتنے بھی ہونے والے تھے سب علی بن ابی طالب سے کروا لیتا. میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں؟ اگر خدا چاہتا تو ساری کی ساری دنیا کو صرف علی بن ابی طالب کے ایک اشارے سے سلمان فارسی بنا دیتا. بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا؟ علی بن ابی طالب ایک اشارہ کرے تو سب کے سب سلمان ہو جائیں، سب کے سب میسا مکمبر ہو جائیں، سب کے سب مالک اشر ہو جائیں. ایسا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو پروردگار اگر یہ چاہتا کہ دنیا کے اندر یہ نظام قائم کیا جائے کہ اہل بیت کے معجزات کے ذریعے ہی پوری دنیا چلے اور ساری کی ساری دنیا سلمان، ابو ذر، مقداد بن جائے تو یہ کام ہو سکتا تھا. لیکن نہیں، پروردگار نے دنیا میں امتحان بھی رکھا ہے اور اختیار بھی رکھا ہے، اور اس امتحان اور اختیار کے نتیجے میں اگر کوئی اہل بیت کے رستے پر چلنے والا ہوتا ہے پھر اس کی بڑی توصیف اور بڑی تعریف اماموں نے بھی بیان کی ہے، خدا نے اپنے قرآن میں بھی بیان کی. لہذا یہ بھی محسوس کیجئے گا کہ جو امام کے راستے پر چل رہا ہے وہ کم اہمیت نہیں ہے، جو امام کے راستے پر قدم اٹھا رہا ہے اس کا کم مقام نہیں ہے. اتنا بڑا مقام ہے کہ چھوٹے سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے یہ اصحاب نہ ہوتے، جیسے زرارہ بن آیون، جیسے حمران بن آیون، جیسے ابو بصیر، جیسے محمد ابن مسلم، جیسے ہشام ابن حکم، جیسے ہشام ابن سالم، اگر یہ اصحاب نہ ہوتے تو ہمارے جتنے آثار تھے وہ سب کے سب ختم ہو جاتے. ان اصحاب کے نتیجے میں ہمارے آثار باقی ہیں. ورنہ اگر امام صادق چاہیں تو ایک انگلی کے اشارے پر سبھی کو ہشام بنا دیں، سبھی کو ابو بصیر بنا دیں. لیکن نہیں، دنیا کا انتظام ایسا ہے کہ امام کو دیکھو اور امام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو. ہے میرے ساتھ ساتھ بات پہنچ رہی ہے؟ دوسرے انداز سے میں اپنے نوجوانوں کی خدمت پیش کرتا ہوں، امام کے دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے؟ امام کے دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا یہ ہے کہ امام اس دنیا میں آنے کے بعد پرواز کریں آسمان پر، اور ہم ان کی پرواز کو دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد ان کی ہم تعریف کریں، ان کی حمد و ثنا کریں، ان کی نعتیں بیان کریں، ان کے قصیدے پڑھیں. یا امام کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ میری اور آپ کی ہدایت کریں؟ کیا خیال ہے؟ اگر ہماری ہدایت مقصد نہیں ہوتا، آسمان کے اندر ویسی پنجتن پاک موجود تھے، ویسے ان کے انوار موجود تھے، ویسے ان کی تجلیات موجود تھی، ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کہ دنیا میں آتے. وہ ضرورت ہمارے اور آپ کے لیے پیدا ہوئی ہے تاکہ مجھے اور آپ کو قمبر بنا سکے، مجھے اور آپ کو حور بنا سکے، مجھے اور آپ کو حبیب بنا سکے، مجھے اور آپ کو سلمان بنا سکے، مجھے اور آپ کو بوزر بنا سکے. ورنہ امام کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. امام تو آسمانوں پر تھے، انوار تھی ان کے، اور انہی انوار کی تجلیات کافی تھی. وہ عبادت کر رہے تھے، ملائکہ ان کو دیکھ کر عبادتیں کرتے تھے. ان کو ضرورت نہیں تھی دنیا میں آنے کی، اس لیے دنیا میں آئے ہیں تو میرے اور آپ کی خاطر آئے ہیں. لہٰذا اگر کوئی دنیا کے اندر تگ و دو کرنے کے بعد، اجتہاد کرنے کے بعد، زحمتیں اٹھانے کے بعد امام کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو امام کی دعائیں اس بندے خدا کے حق میں آتی ہیں. اس لیے یاد رکھیے گا کہ سلمان فارسی کم نہیں ہے، ابو ذر غفاری کم نہیں ہے، مالک اشتر کم نہیں ہے، میثم تمار کم نہیں ہے، آگے جائیے ابو خالد کابلی کم نہیں ہے، حور علیہ السلام کم نہیں ہے، ہشام ابن حکم کم نہیں ہے، علی ابن یختین
کم نہیں ہے، ابو ہاشم جعفری کم نہیں ہے، شیخ یعقوب کلینی کم نہیں ہے، شیخ مفید کم نہیں ہے، علامہ ہلی کم نہیں ہے، علامہ مجلسی کم نہیں ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے اپنے امام کی سیرت کو دیکھا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی۔ اس لیے ہمارے یہاں مناسب یہ ہے کہ جس طرح سے ممبروں سے ہم اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، اہل بیت کے راستے پر چلنے والوں کی بھی شان بیان کریں، ان کی بھی تعریف کریں کہ انہوں نے اپنی جان و مال کے ذریعے یہ مدد کی ہے۔ اور یاد رکھیے گا ہمارے ائمہ علیہم السلام نے ان کی اتنی زیادہ حمد و ثنا کی ہے کہ گویا ایسا فرمایا ہے اگر کسی نے ہمارے اس چاہنے والے کی توہین کی گویا ایسے جیسے میری توہین کی۔ اس لیے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اندازہ ہے انشاءاللہ نیتیں پاک ہوں گی، اہل بیت کا مقام مرتبہ بیان کرنا مقصد ہوگا، لیکن نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر جو پیغام منتقل ہو رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے ہم یہ درخواست کرتے ہیں ان تمام افراد سے جو ممبر پر آ رہے ہیں، ممبر کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ جہاں وہ شان امام کو بیان کر رہے ہیں وہاں ان کے راستے پر صحیح چلنے والوں کی بھی شان کو بیان کریں۔ ٹھیک ہے، اب سنیے گا، ابو ہاشم جعفری امام کے ساتھ زندان میں موجود ہیں، اور یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابو ہاشم جعفری کا مقام کیا ہے اور امام کی شان کیا ہے۔ زندان میں موجود ہے، ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں میں نے دیکھا جتنے دن ہم زندان میں موجود تھے ہر روز امام روزے سے ہوتے تھے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ ہر روز روزے سے ہوتے تھے، ہر رات شب داری میں گزارا کرتے تھے، نماز شب پڑھا کرتے تھے، عبادتوں میں گزارا کرتے تھے۔ امام کی دیکھا دیکھی میں نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا، امام روزے رکھتے تھے میں بھی روزہ رکھتا تھا، اور کئی دن ہو گئے مجھے بھی روزہ رکھتے ہوئے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ میں ایک عام سا انسان۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے چھپکے سے جا کر کچھ کھا لیا۔ میں نے سوچا کہ امام کو کیا پتہ چلے گا، میں نے تو چھپکے سے جا کر کچھ کھا لیا ہے، امام کے سامنے بغیر کھائے پیا رہوں گا۔ جیسے ہی میں کھا کر آیا امام نے فرمایا جو تو نے کھایا ہے اس سے توانائی نہیں ملے گی، تو روٹی کھا لے اس سے توانائی ملے گی۔ اور پھر امام نے شاہ فرمایا قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ تم عمل انجام دو، قرآن یہ کہتا ہے تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور کچھ مومنین ہیں جو تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ امام کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن جو رستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، کچھ نماز روزہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی بھی تعریف ہے بہرحال۔ اور احمد بن اسحاق قمی وہ بھی امام کے شاگردوں میں سے اور امام کے اصحاب میں سے ایک صحابی ہے، امام نے ان کی بھی تربیت کی۔ احمد بن اسحاق قمی کا مقام چھوٹا نہیں ہے، آج بھی شہر قم کے اندر ایک مسجد موجود ہے جس کا نام ہے مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام، اور وہ مسجد تعمیر کروائی ہے کس نے؟ احمد بن اسحاق قمی نے 11ویں امام سے جو پیسے ملے تھے ان پیسوں سے تعمیر کروائی۔ یہ کوئی معمولی مسجد نہیں ہے، ہمارے یہاں تو ہر مسجد کا نام رکھ دیا تھا، اور نام بہرحال ائمہ کی منسوب ہونا چاہیے اور امام سے نسبت ہونی چاہیے اماموں مسجدوں کی، مسجد امام علی، مسجد امام حسین، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن وہ مسجد ایسی ہے جو صرف نام منسوب نہیں ہے، امام کا مال بھی اس مسجد کے اندر لگا۔ وہ مسجد بنائی ہے احمد بن اسحاق قمی نے، وکیل ہیں امام کی طرف سے قم کے اندر۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے پاس ایک شخص ملاقات کرنے کے لیے آیا جس کا نام تھا حسین بن حسن جعفری، سید زیادہ تھا، لیکن وہ کچھ ایسے گناہ کبیرہ کے اندر ملوث تھا کہ میرا دل نہیں چاہا کہ میں اس کے لیے دروازہ کھولوں۔ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، میں نے کہا کہ اس کو یہیں سے ہی فارغ کر دو اور مجھ سے ملاقات کے لیے کہو کہ وقت نہیں ہے، کیونکہ وہ کچھ گناہ کبیرہ کرتا تھا۔ اب مناسب نہیں کہ ان گناہ کبیرہ کے نام لیے جائیں۔ کہتے ہیں احمد بن اسحاق قمی کہ میں جب پھر امام سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تو امام نے کہا ہمارے پاس تیرے لیے وقت نہیں ہے۔ احمد بن اسحاق قمی وکیل تھے، امام کے قابل بھروسہ مند انسان تھے، گھبرا کے کہنے لگے کہ مولا ہر وقت تو آپ کا دروازہ میرے لیے کھلا ہوتا ہے، آج کیا ہو گیا؟
آپ نے میرے لیے دروازہ بند کر دیا. کئی راستوں سے کئی وسیلوں سے آنے کی کوشش کی, کبھی کسی غلام کو بولا, کبھی کسی خادم کو بولا, بہت سارے واسطے بنائے, لیکن امام نے کہا کہ ہمارے پاس تیرے لیے وقت نہیں ہے. پھر امام نے اس کے اندر ایک آگ لگا دی کہ امام سے ملاقات کرنی ہے. یہ محبت کی جو حرارت اس کے اندر اور شدت اختیار کر گئی. اس کے بعد اس سے بہت تقودو کی, بالآخر امام سے اصرار کرنے کے بعد امام کی خدمت میں حاضر ہو گیا. جب امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام نے مسکرا کر فرمایا, وہ وقت یاد ہے جب ہمارا ایک چاہنے والا تیرے دروازے پر آیا تھا اور تو نے اس کے لیے دروازہ بند کر دیا تھا؟ کہا کہ وہ تو گناہ کبیرہ کرنے والا تھا, میں نے اس لیے اس کے لیے دروازہ بند کیا تھا کہ اگر وہ گناہ بھی کرتا ہے تو گناہ کا تعلق اس کا اور خدا کا ہے. تھا تو ہمارا چاہنے والا, اس لیے یہ گناہ کا بہانہ بنا کر کسی کے دروازہ بند نہ کر. ورنہ کون ایسا ہے کہ جو گناہ نہیں کرتا؟ کون ایسا ہے کہ جس کے گناہوں کا اگر ٹٹولا جائے تو وہ گناہ کار نہ ہو؟ اس لیے گناہ کا بہانہ بنا کر خبردار ہمارے کسی چاہنے والے کے لیے دروازہ بند نہ کرنا. اور پھر احمد ابن اسحاق قمی سے جب ملاقات ہو گئی, پیار محبت سے بات ہوئی. احمد ابن اسحاق قمی کہتے ہیں جب میں دوبارہ سے قم گیا ہوں تو بہت سارے علماء کرام میرے استقبال کے لیے آئے. انہی میں سے میں ڈھونڈتا رہا کہ حسین بن حسن جعفری کہاں پر موجود ہے, حسین بن حسن جعفری کہاں پر موجود ہے. اور بالآخر مجھے بہت دور سے جب وہ دکھائی دیا, میں ان کی طرف دوڑتا ہوا گیا اور میں نے ان کو سینے سے لگایا, میں نے ان سے معافی مانگی اور کہا کہ میں تجھ سے خصوصی ملاقات کرنا چاہتا ہوں. جب میں ان کے گھر پر گیا تو وہی طریقہ اختیار کیا جو علی ابن یقطین نے صفوان جمال کے ساتھ کیا. کہا کہ اب تو اپنے پیر کو اٹھا اور میرے سر پر, میرے چہرے پر لگا تاکہ اس سے اندازہ ہو جائے کہ میرا امام مجھ سے راضی ہو گیا ہے. اور یہ کام اس نے کیا اور کہا کہ یہ کیا وجہ ہے تم مجھ سے یہ کام لینا چاہ رہا ہے؟ کہ تجھے معلوم ہے جب میں امام سے ملاقات کے لیے گیا تھا تو امام نے میرے لیے دروازہ بند کر دیا, اور جب میں نے ان سے ملاقات کی تو انہوں نے بتایا کہ تو نے حسین بن حسن جعفری کے لیے دروازہ بند کیا تھا, اس لیے میں نے تیرے دروازہ بند کر دیا. حسین کہتا ہے کہ میری تو پیروں سے زمین نکل گئی. میں نے کہا کیا میرے ان اعمال کو امام دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے ان شکایات کو امام سن رہے ہوتے ہیں؟ اس کے بعد جتنے گناہوں کے اس کے پاس وسیلے موجود تھے سبھی کو توڑ دیا اور مولا کا سچا اور وفادار چاہنے والا بن گیا. اس لیے ذہن میں رکھیے گا, امام کی نظریں ہمارے اوپر ہیں, اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جو امام کا چاہنے والا ہے, اور امام بھی کبھی بھی نہ سمجھے گا کہ اپنے دروازے سے کسی کو دھتکارتے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ امام جیسے کریم کا دروازہ ہو اور کسی کو دھتکار دے. توجہ رکھیے گا, ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. مولا رضا کی زندگی میں بھی ایک واقعہ ملتا ہے. شیعوں کا وفد آیا, مولا نے کہا کہ نہیں ہم تم سے ملاقات نہیں کریں گے, تم جھوٹ بولتے ہو. آتے رہے آتے رہے آتے رہے. بعض روایات کے اندر موجود ہے کہ 30 دنوں تک آئے ہیں اور ہر روز 2 مرتبہ آتے تھے, صبح بھی اور شام بھی. آ کر کرتے تھے مولا سے ملاقات کرنی ہے, مولا سے ملاقات کرنی ہے, مولا سے ملاقات کرنی ہے. مولا فرماتے نہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے, تم جھوٹ بولتے ہو, تم جھوٹ بولتے ہو. ابھی سب بڑے پریشان ہو گئے ہیں, ہم تو مولا کے چاہنے والے ہیں, مولا کیوں کہہ رہے ہیں ہمیں جھوٹ بولتے ہو. جب 30واں دن آیا تو خادم سے کہا اب آخری دن ہے, اگر ابھی بھی ملاقات نہ ہوئی تو پھر ہم اپنے شہر چلے جائیں گے, پھر پتہ نہیں ملاقات ہو یا نہ ہو. جب خادم نے یہ جا کر اطلاع دی, امام نے کہا انہیں بھیج دو. اب یہ آئے امام سے ملاقات کے لیے. امام نے سوال کیا کہ تم کیا کہتے ہو, تم کون ہو؟ کہا ہم یہ کہتے ہیں ہم تو آپ کے شیعہ ہیں. امام نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو. شیعہ وہ نہیں ہوتا جو زبان سے تو ہم سے محبت کا اعتراف کرے لیکن عمل سے ہم سے محبت کا اظہار نہ کرے. اگر تم ہم سے محبت رکھتی ہو تو یہ نہ کہو کہ شیعہ ہو, یہ کہو کہ ہمارے محب ہو. ہمارے محب ضرور ہو, ہمارے چاہنے والے ضرور ہو, ہمارے ساتھ ساتھ انشاءاللہ رہو گے, لیکن ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو کہے اس پر عمل کرتے. اب مجھے بتائیے, یہ جب ایک مرتبہ ملاقات ہو گئی مولا رضا سے, مجھے بتائیے یہ محب جو بن کر آئے تھے اب امام سے ملاقات کرنے کے بعد جب یہ جائیں گے تو محب بن کے جائیں گے یا شیعہ بن کے جائیں گے؟ امام نہیں چاہتے کہ اپنے کسی چاہنے والے کو دھتکاریں, امام چاہتے ہیں کہ چاہنے والے کی منزلوں میں ترقی ہو. امام چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم سے محبت کا اظہار کریں.
زیادہ سے زیادہ ہم سے قریب ہو. اس لیے نہ 11ویں امام کسی کو دھتکارنے والے ہیں، نہ 7ویں امام نے کسی کو دھتکارا ہے علی ابن یختین کو. یہ منع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں ایک چیز کی طرف متوجہ کروایا جائے تاکہ تمہارے مقام و مرتبے میں مزید اضافہ ہو سکے. بس عزیزوں، 11ویں سرکار کے بعد جو ہستی ہے وہ تو ہمارے زمانے کا امام ہے. اور آنکھیں ترس رہی ہیں یوسف زہرا کے دیدار کے لیے. کل کا دن جمعے کا دن ہے، امام زمانہ کا دن ہے. دعائیں ندبہ انسان پڑھتا ہے تڑپ جاتا ہے. اے مولا وہ دن کب آئے گا جب ہم آپ کو دیکھیں گے اور آپ ہمیں دیکھیں گے؟ وہ دن کب آئے گا جب آپ کی حکومت کو دیکھیں گے جو علوی حکومت ہوگی، آپ کے کردار کو دیکھیں گے جو حسنی اور حسینی کردار ہوگا؟ مولا انشاءاللہ وہ دن جلدی دکھائے. اور یہ بھی دعاؤں کے اندر آیا ہے کہ جمعے کا دن وہ ہے کہ جس دن سب سے زیادہ امید ہے کہ امام زمانہ کا ظہور ہو. کل کا دن ہو سکتا ہے زمانے کے امام کے ظہور کا دن ہو، اور انشاءاللہ جلد از جلد ہو. زمانے کے امام جو بھی ذرا برابر بھی کوشش کرتا ہے اس کی کوشش رائے گاہ نہیں جاتی. سامرہ کا ایک عالم دین ہے آیت اللہ سید حسن شیرازی، وہ کہتے ہیں کہ سامرہ میں صدام حسین کے زمانے میں بڑی مشکلات میں ہم تھے. زندان میں ڈالا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، بھوکا رکھا جاتا تھا، بہت مظالم ڈھائے جاتے تھے. اس وقت میں نے امام زمانہ سے یہ ارادہ کیا، اے مولا اگر میں اس زندان سے چھٹکارا پا لیتا ہوں تو میں آپ کی شان میں کتاب لکھوں گا. کیا ایک منت مان لی تھی، اس کے بعد کافی دن ہو گئے، الحمدللہ حالات بہتر ہوئے، تختہ پلٹا، اس کے بعد فراخی کا زمانہ آیا اور اپنا گھر ہو گیا، آرام دہ زندگی ہو گئی. میں بھول گیا کہ میں نے کیا وعدہ کیا تھا. کچھ دنوں کے بعد خواب میں کسی اور شخص کو امام زمانہ نے کہا کہ سید حسن سے جا کر کہو اپنا وعدہ پورا کریں. وہ شخص آئے، کہا آغا جان آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ نے شاید کوئی وعدہ امام زمانہ سے کیا تھا، وہ آپ پورا فرمائیے. اب ان کو وہ ذہن میں نہیں آیا. دوسری چیزیں ذہن میں آئی ہوں گی، شاید کوئی نیاز کا اہتمام کرنا ہوگا، شاید کوئی مجلس کا میں نے وعدہ کیا ہوگا، ساری اور چیزیں ذہن میں آ رہی تھی لیکن وہ چیز ذہن میں نہیں آئی. پھر دوسرے دن کسی اور عالم دین کے خواب میں امام زمانہ آئے، کہا سید حسن سے کہو اپنا وعدہ پورا کریں. اسی طرح سے تیسرے دن ایک اور عالم دین کے خواب میں زمانے کے امام آئے، کہا سید حسن سے کہو اپنا وعدہ پورا کریں. اب سمجھ گئے کوئی اور وعدہ ہے اور مجھے سوچنا پڑے گا سنجیدگی کے ساتھ میں نے کیا وعدہ کیا تھا زمانے کے امام سے جو میں فراموش کر گیا ہوں. بہت سوچنے کے بعد یہ ذہن میں آیا، میں نے وعدہ کیا تھا اگر میں مشکلات سے نجات پالوں گا تو زمانے کے امام سے منسوب جتنی بھی چیزیں ہوں گی، چاہے ان کے کلمات ہو، چاہے ان کی تعلیمات ہو، چاہے ان کے معجزات ہو، سبھی کو میں جمع کروں گا اور ایک کتاب لکھوں گا. اور اس کے بعد کتاب لکھنے کا ارادہ کیا. آج بھی وہ کتاب موجود ہے، اس کتاب کا نام ہے کلمۃ الامام المہدی، امام مہدی کا کلمہ اور ان کا کلام. اور اس کتاب کے مقدمے میں انہوں نے پورا اپنا یہ واقعہ بیان کیا ہے. زمانے کے امام کی ہم پر نظریں ہیں، ہماری تنہائیوں سے واقف ہیں، ہمارے وقت سے واقف ہیں. 11ویں سرکار کی بھی ایک فرمائش یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے. عام طور پر انسان واجبات انجام دے دیتا ہے، مستحبات انجام دے دیتا ہے، لیکن گناہوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے. یاد رکھیے گا اگر کوئی انسان گناہ بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ واجبات بھی انجام دے رہا ہے، یہ گناہ اس کے واجبات کو کھا جاتے ہیں. اور الحمدللہ آپ جو مومنین یہاں پر تشریف لائے ہیں، آپ اپنے گھر میں بھی بیٹھ سکتے تھے، آپ کسی اور جگہ پر بھی جا سکتے تھے، لیکن آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟ شاید مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہو کہ اگر انسان فارغ ہوتا ہے تو یاد رکھیے گا فارغ انسان کا ذہن شیطان کا گھر بن جاتا ہے. لہٰذا اپنی زندگی کو مصروف رکھیں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ دینی کاموں کے اندر اپنی زندگی کو مشغول رکھیں. اپنے بچوں کو امام بارگاہ میں، مساجد میں، مدارس میں بھیجیے، جلوس ازاں میں بھیجیے. کوشش کریں کہ زندگی کو مصروف بنائیں اور دینی کاموں کے اندر جتنا مصروف رکھیں گے انشاءاللہ آپ کا وقت فراغت سے بچے گا، گناہوں سے بچے گا اور صرف واجبات اور مستحبات کی طرف آ جائے گا. میری بات اگر ناگوار گزری ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں
اور اگر میری بات آپ کو پسند آئی ہو تو مل کر ایک درود پڑھ دیجئے گا، محمد و آل محمد۔ بس میں نے اپنی بات ختم کی۔ ہمارے درمیان مشہور نواخوان جناب میسم صاحب بھی موجود ہیں۔ یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ جو ہم مجالس برپا کر رہے ہیں، اس سے شہزادی کونین کتنی خوش ہوتی ہوں گی، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ شہزادی کونین صرف اگر کسی کا یہ لفظ سن لیں کہ وہ اس نے لفظ حسین اپنی زبان سے جاری کی، میرے بیٹے کا نام لے لیا، شہزادی کونین خوش ہو جاتی ہے۔ میرے بیٹے حسن کا نام لے لیا ہے، شہزادی کونین خوش ہو جاتی ہیں۔ یہ شخص تھا علی اکبر تبریزی، اس کا نام ہے۔ کہتا ہے کہ رمضان کے ایام تھے، رمضان کے ایام میں مجلسیں پڑھ رہا تھا۔ ہر مجلس کا اختتام جب مصائب پر کرتا تھا تو کسی شہید کا ذکر کرتا تھا۔ 27 رمضان کی تاریخ کو خواب میں شہزادی کونین تشریف لائی اور فرمائے تو میرے بیٹے کا ذکر نہیں کرتا۔ تو عرض کرنے لگا کہ شہزادی میں تو آپ ہی کے بیٹے کا ذکر کرتا ہوں، مولا حسین کا ذکر ہوتا ہے، شہزادی علی اکبر کا ذکر ہوتا ہے، شہزادی علی اصغر کا ذکر ہوتا ہے، ان سبھی کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے شہزادوں کا ذکر میں تو کرتا ہوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں آپ کے بیٹے کا ذکر کرنے والا نہ ہوں؟ اس وقت شہزادی کونین نے فرمایا مجھے صرف اتنا بتا دے کیا حسن میرا بیٹا نہیں ہے؟ کیا حسین جیسا میرا بیٹا ہے ویسا حسن میرا بیٹا نہیں ہے؟ بس میرے دل کے اندر خیال آیا 27 دن گزر گئے میں نے حسن مجتبیٰ کا ذکر نہیں کیا، اور یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہے۔ کتنے ایام گزر گئے ہیں، ابھی تک ہم نے نہ حسن مجتبیٰ کا ویسا ذکر کیا، نہ امام حسن عسکری کا ذکر کیا۔ میں ایک جملے سے دونوں اماموں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ اے امام حسن عسکری، آپ کو بھی بہت کم عمر کے اندر زہر دیا گیا اور آپ کو بھی زہر سے شہید کیا گیا، امام حسن مجتبیٰ کو بھی زہر سے شہید کیا گیا، مگر بس فرق اتنا تھا جب زہر دے کر آپ کا جنازہ اٹھا تو بابا کے پہلو میں جا کر دفن ہو گیا، لیکن جب حسن مجتبیٰ کا جنازہ اٹھا تھا نانا کے پہلو میں دفن ہونے کے لیے چلا، لیکن نانا کے پہلو میں جگہ نہ مل سکی۔ اور اے امام حسن عسکری، جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کے بعد جو آپ کے امام بننے والے تھے وہ امام یتیم ہو گیا ہے۔ کتنے عرصے میں یتیم ہوا؟ ان کی عمر مبارک کیا تھی؟ ساری تاریخوں نے لکھا ہے امام زمانہ کی اس وقت عمر مبارک 5 برس کی تھی۔ ہائے 5 برس کا بچہ ہے جو یتیم ہو رہا ہے۔ ہمارے زمانے کے امام کی عمر مبارک 5 برس کی تھی، اور اس وقت امام حسن عسکری نے فرمایا تھا یا سید اہل بیتی اسقنی شربتا من الماء، اے اہل بیت کے سید و سردار بیٹے مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے۔ ایک مرتبہ امام حسن نے جیسے ہی کہا پانی پلا دے، امام زمانہ قریب آئے، اپنے بابا کی خدمت میں پانی پیش کیا، بابا نے پانی نوش کیا اور اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں کہوں گا یہ 5 سال کے یتیم امام ہیں، اور جب میں 5 سال کی یتیم کا ذکر سنتا ہوں تو مجھے 4 سالہ سکینہ بھی یاد آتی۔ جس 4 سالہ سکینہ نے جب زلجلہ کو آتا ہوا دیکھا تھا تو بس اتنا ہی سوال کیا تھا، اے عزب با وفا بس مجھے اتنا بتا، حل سقیا بھی ام قتل عدشانا، میرے بابا کو تو شہید کر دیا گیا لیکن مجھے اتنا بتا دے جب بابا کو مارا جا رہا تھا پہلے کسی نے پانی پلایا تھا یا پیاسا ہی ذبح کر دیا گیا؟ سکینہ کو اگر یاد آئے تو پیاس یاد آئے، علی اصغر کی بھی پیاس یاد آئے، اس لیے شاید جب ہم ماتم کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہائے سکینہ ہائے پیاس۔ اے بی بی آپ کو پیاس بہت یاد آتی تھی، آپ نے سارے سفر میں پانی بہت یاد کیا ہے۔ اور عزادارو ایک روایت آپ کی خدمت بیان کرتا ہوں، ایک مرتبہ جب شمر ملون اسیران کربلا کو شام لے جا رہا تھا، ایک وقت وہ آیا جب شمر نے پانی نکالا،
بی بی نے دور سے پانی کو دیکھ لیا، لیکن عادت میں تھا ہی نہیں کہ کبھی کسی سے کوئی سوال کرے، اس لیے کچھ مانگا نہیں، دور ہی کھڑی رہی، دیکھتی رہی کہ شمر کرتا کیا ہے۔ شمر نے پانی نکالا، سارے اپنے سپاہیوں کو پانی پلایا۔ انتظار کرتی رہی بی بی کہ جب سارے سپاہی پانی پی لیں گے پھر ہمیں پانی ملے گا، اولاد رسول کو بعد میں پانی ملے گا۔ سکینہ بی بی انتظار کرتی رہی، لیکن کیا دیکھا، سارے سپاہیوں نے پانی پی لیا۔ شمر ملعون نے پھر بھی سکینہ کو نہ بلایا، بلکہ کہتا ہے اپنے سپاہیوں سے، اے سپاہیوں اب اپنے اپنے جانوروں کو آگے کرو، اپنے گھوڑوں کو آگے کرو۔ گھوڑوں کے سامنے اس نے مشکیزے کو رکھ دیا، سارے جانوروں کو سیراب کیا۔ علی و زہرا کی بیٹیاں دور سے دیکھتی رہی۔ شاید سکینہ نے سوچا ہوگا ہاں شاید جانور پانی پی لے پھر ہماری باری آئے گی۔ ایک مرتبہ سکینہ کی یہ التماس ختم ہونے والی تھی، سارے جانوروں نے پانی پی لیا۔ سکینہ دور سے دیکھ رہی تھی، ایک مرتبہ شمر نے سکینہ کو دیکھا اور دیکھتے کہ سکینہ میرے قریب آ۔ سکینہ دوڑتے قریب آئی اس امید کے ساتھ اب ہمیں پانی ملے گا۔ شمر نے کہا اے سکینہ یہ دیکھ پانی، اور پانی دکھانے کے بعد سارا پانی زمین پر بہا دیا۔ اجرکم علی اللہ، جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا، جب آدھے دن کی پیاس کے بعد جب پانی آتا ہے انسان اپنے اطرافیوں کو بھول جاتا ہے، پہلے خود پانی پیتا ہے۔ اے بی بی آپ پر سلام، کتنے دن کی پیاسی تھی، آپ کے سامنے پانی بہا دیا گیا۔ بعض علماء بیان فرماتے ہیں اس بہے ہوئے پانی کو بی بی نے دیکھا اور اپنے بدن کو اسی ترائی میں گرا دیا، اسی پانی سے اپنے بدن کو مس کرنا شروع کیا۔ میں کہوں گا یہ غربت آ گئی آل رسول پر، یہ غربت آ گئی آل رسول پر۔ لیکن اے سکینہ بی بی، آپ کا بدن اگر سیراب ہوا تو پانی سے سیراب ہوا۔ میرا سلام آپ کے بھائی علی اصغر پر، جب پانی کے لیے چلا تھا وہ تیر ستم ملا کے سارا بدن خون سے سیراب ہو گیا۔ یہ آل رسول کی قسمت ہے، کبھی بدن پانی سے سیراب ہوا، کبھی خون سے سیراب۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے ہمارے گنہگار آنکھوں سے جو آنسو جاری انہیں رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ عطا فرما۔ ان آنسوں کے صدقے میں ہم سب کو کربلا معلّہ کی زیارت نصیب فرما۔ چاردہ معصومین کی زیارت بار بار عطا فرما۔ چاردہ معصومین کے صدقے میں تمام پریشان المومنین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بے اولاد مومنین کو پروردگار اولاد صالحہ عطا فرما۔ جو مریض ہیں بطور خاص جو لا علاج مریض ہیں انہیں شفاء کامل اور عاجلہ عطا فرما۔ پالنے والے جو مقروضین ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ جو بے جرم اسیر ہیں انہیں رہائی نصیب فرما۔ اس عزا خانے کی اور تمام عزا خانوں کی حفاظت فرما۔ تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ان مقامات کی حفاظت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پالنے والے حاضرین مجلس کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما۔ بانیان مجلس کے رزق مادی اور معنوی میں اضافہ فرما، اور تمام پریشانیوں سے حل کے لیے خون وارث حسین امام مظلوم کے آخری وارث حضرت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے اعوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماں پیٹ کے کہتی تھی میری جان سکینہ، زندہ کو آج کر گئی ویران۔